أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه: كتاب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. کتاب الفرائض، فرائض جمع ہے اور اس کا واحد فریضہ، اور فریضہ بمعنی مفروضہ، اور مفروضہ سے مراد مقرر کردہ حصہ۔ فرائض یہ میراث کا علم ہے، اور چونکہ اس میں ورثاء کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، اس لیے اس علم کو علم میراث بھی کہتے ہیں اور علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل میراث کی منصفانہ تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا، اور کسی شخص کے مرنے پر جو اس کے خاندان کا طاقتور فرد ہوتا وہ مرنے والے کے مال پر قبضہ کر لیتا، اور بالخصوص عورتوں کی میراث کا کوئی تصور نہیں تھا، اور نہ ہی جو کمزور لوگ ہیں خاندان کے انہیں کوئی مال دیا کرتا تھا۔ مگر اسلام نے ایک منصفانہ نظام کی بنیاد ڈالی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو قریبی رشتہ دار یا ماں باپ مال چھوڑ کے جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، تو عورتیں میراث سے محروم نہیں ہیں۔ چنانچہ اسلام نے ایک منصفانہ نظام قائم کیا اور یہ حصے مقرر کیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ حقدار کون ہے، اور اس نے اسی کے مطابق حصے مقرر فرمائے ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں سورہ نساء میں۔ تو یہ علم الفرائض یا علم میراث، یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحق الفرائض بأہلہا، کہ جو حصے ہیں میراث کے وہ اہل میراث کو دے دو، وہ انہیں عطا کر دو، ان کو دے دو اور روکو نہ۔ اس میں ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد یا اس کا مال فوری تقسیم ہونا چاہیے، اور اس میں تاخیر نہیں برتنی چاہیے۔ اس میں خیر خواہی ہے فوت ہونے والے کے لیے بھی اور جو اس کے ورثاء ان کے لیے بھی، اور اگر اس میں تاخیر برتی جائے گی تو آگے چل کے بڑے فتنے اور اختلافات جنم لے سکتے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ میراث کی تاخیر سے تقسیم کی بنا پر بہت سے فتنے جنم لیے اور نوبت
قتل و غارت گری تک پہنچ گئی. تو نبی علیہ السلام کو یہ فرمانا الحق الفرائض باہلھا، اس میں فوری تعمیل کی طرف اشارہ ہے کہ جو حصے ہیں میراث کے مقرر کردہ وہ مستحقین کو اور اہل میراث کو فوراً دے دو اور اس میں تاخیر نہ کرو. یہ اہل فرائض کون ہیں؟ اہل فرائض سے مراد وہ 12 افراد ہیں جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں. ان میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں. مردوں میں سے والد اور شوہر، دادا اور اخیافی بھائی. اخیافی بھائی وہ بھائی ہے کہ جس کی ماں ایک ہو، جس کی شکل یہ ہے کہ ایک خاتون نے شادی کی ہو اور اس شوہر سے اس کی اولاد ہو اور وہ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے اور پھر وہ خاتون دوسری شادی کر لے، اس سے بھی اولاد ہو، تو یہ اولادیں آپس میں اخیافی بھائی ہیں، یعنی مادری بھائی. یہ 4 مرد ہیں جن کو قرآن نے حصہ دیا ہے اور خواتین 8 ہیں جن میں والدہ اور بیوی، دادی نانی اور بیٹی، پوتی پڑپوتی اور بہنیں 3 قسم کی. بہنوں کی 3 قسمیں ہیں: حقیقی بہن، اللاتی اور اخیافی بہن. حقیقی بہن وہ ہے، حقیقی بہنیں کہ جن کی ماں اور باپ ایک ہو. اللاتی بہنیں وہ ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، جیسے ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو، تو یہ آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں. اخیافی بہنیں وہ ہیں کہ جن کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوں، جس کی مثال ہم نے دی. تو یہ اہل فرائض ہیں. فرمایا کہ ان کو ان کا حصہ دے دو. فما بقیہ، اور اگر مال بچ جائے اس تقسیم کے بعد، فہو لأولی رجل ذکر، تو پھر وہ اسے دیا جائے گا جو قریبی مرد ہے. اس کو عصبہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. یعنی ایک اہل فرائض ہیں جو 12 ہیں جو آپ نے سن لیے، اور تقسیم کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر بقیہ مال عصبہ کا حق ہے. عصبہ سے مراد وہ وارث ہیں، مرد جن کے ساتھ تعلق باپ کے ناطے ہو. جیسے چچا ہے، یہ باپ کا بھائی ہے، بھتیجا ہے، یہ باپ کے بھائی کا بیٹا ہے. یہ عصبات کہلاتے ہیں. عصبہ یعنی اہل فرائض میں تقسیم کے بعد جو مال بچ جائے وہ قریبی اس مرد کا حق ہے جن سے رشتہ اور تعلق اس میت کا باپ کے ناطے سے. اور اگر وہ نہ ہوں، عصبات اگر نہ ہوں، مثلا چچا نہیں ہے، یہ چچا بھائی نہیں ہے، تو پھر عد الارحام کا 3 نمبر ہے. اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے رشتہ اور تعلق ماں کے ناطے ہو. جیسے خالہ ہے، یہ ماں کی بہن ہے. اس طرح کوئی بھی رشتہ جو ماں کے ناطے، جیسے ماموں جو ہے وہ ماں کا بھائی ہے، بھانجا جو ہے وہ ماں کی بہن کا بیٹا ہے، تو یہ عد الارحام ہے. یہ شرعی ترتیب ہے میراث کی تقسیم کی. تو اس تقسیم کے مطابق میراث تقسیم ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت تک میراث کا نظام نازل نہیں ہوا تھا. چنانچہ سعد کے بھائی نے کل جائیداد پہ قبضہ کر لی، جو کہ جاہلی قانون تھا. اب سعد کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جنگ احد میں شہید ہو گیا اور شوہر کے بھائی نے سارے مال کو سمیٹ لیا، حالانکہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، میں ہوں، ہمیں کچھ نہیں دیا. تو کیا اس کا شرعی حل ہے؟ چونکہ شرعی حل موجود نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اور آپ کا منصب بھی یہی تھا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوتی تھی. تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار فرما رہے تھے اور وحی آ گئی. چنانچہ یہ میراث کی آیتیں نازل ہوئیں اور حصے داروں کے حصے متعین ہوئے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلا لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق جو اللہ نے تقسیم رکھی ہے کہ میت کی اگر اولاد ہو تو بیوی کا ثمن 8واں حصہ، بیوی کا 8واں حصہ، اگر اولاد ہو تو ثمن 8واں حصہ. تو چونکہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں سعد کی، تو بیوی کا 8واں حصہ ہے اور 2 بیٹیوں کا 2/3. ایک بیٹی ہو تو آدھا مال اور 2 بیٹیاں ہو تو 2/3. لہذا یہ حصہ ان کو دو، اور جو باقی ہے وہ اسبا کے طور پہ تم لوگ، کیونکہ اس کے 2 ہی وارث، ایک اس کی بیوی، دوسرا اس کی بیٹیاں. تو بیوی کا 8واں حصہ، یہ سمجھیں کہ میت کا ترکہ 24 روپے ہے، 24 روپے کا 8واں حصہ 3 روپے بنتا ہے. تو 3 روپے بیوی کا حق ہے اور 2/3 24 کا کتنا بنتا ہے؟ 16 روپے. یہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا 8 روپے، اور 16 اور 3 19، یہ ختم ہو گئے. باقی 5 روپے بچ گئے اور وارث کو موجود نہیں ہے. اب یہ اسبا کا حق ہے. تو چونکہ تم مرحوم کے بھائی ہو تو باقی مال تمہیں دیا جائے گا. تو 5 روپے اس میں آپ کا حق ہے اور باقی مال ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو حصے ہیں اہل میراث کے وہ ان کو دو، اور جو باقی مال بچ جائے وہ اسبات میں تقسیم کرو. اسبا اگر نہ ہو تو پھر عدل الارحام ہے، وہ رشتے جو والدہ کی طرف سے، یعنی جو مرد حضرات جیسے ماموں وغیرہ یا بھانجا وغیرہ، پھر ان میں وہ مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. جی.